سن 43 میں تو لکھنؤ چلا گیا تھا میں. سن 44 یا 45 کا غالباً رہا ہوگا موقع زمانہ, یا 44 کا, کہ سجاد ظہیر لکھنؤ آئے اور آ کے انہوں نے ایک میٹنگ, چھوٹی سی میٹنگ تھی, وہ ایڈریس کی. اس میں ہم نے بھی شرکت کی, وہاں ملاقات ہوئی. جب میٹنگ ختم ہوئی تو ہم نے رخصت چاہی ان سے کہ اچھا اب ہم جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا ارے بھائی ہم کو اسٹیشن چھوڑنے نہیں, اسٹیشن پہنچانے نہیں چلو گے؟ میں نے کہا بہت اچھا, ضرور چلیں گے. اب میں خوش کہ اتنے بڑے لیڈر ہم سے کہہ رہے ہیں ہم کو اسٹیشن تک پہنچانے چلو. باہر نکلے, تانگا کیا, تانگے پہ بیٹھ گئے. کہنے بھائی ہم کو پہلے منع بھائی کے یہاں جانا ہے, سجاد وہ حسین ظہیر, ان کے گھر جانا ہے, ہمارا سامان وہاں ہے. وہاں گئے تو راستے میں آپ خاموش. بننے بھائی بہت کم باتیں کرتے تھے, جب تک چھوڑو نہ ان کو تو اس وقت تک گفتگو مشکل ہوتی تھی. تو ہم نے سوچا کہ اب ان کے کچھ تو بات کی جائے, ان سے آخر راستہ کیسے کٹے گا خاموشی سے. تو ہم نے کہا کامریڈ ظہیر, اتنا کہنے پایا تھا کہ مجھے ٹوک دیا ایک دم سے. کہنے لگے لوگ مجھے بننے بھائی کہتے ہیں. بس اس دن سے جو بننے بھائی ہوئے تو میرے لیے سجاد ظہیر کبھی نہیں رہے. ہمیشہ بڑے بھائی کی طرح انہوں نے بس ہمیشہ پیش آئے. منع بھائی کے یہاں پہنچے, ان کے بھائی کے یہاں پہنچے, جلدی میں تھے. انہوں نے کہا بھابھی چائے. خیر انہوں نے چائے جلدی سے ہم لوگوں کو دی. بننے بھائی نے فوراً تشتری میں انڈے لی چائے, بالکل بمبئیا انداز میں انہوں نے پینا او بھابھی نے کہا بننے کیا کرتے ہو؟ ارے بھابھی بہت جلدی میں ہوں, میں بمبئی کی عادت بھی بری ہو گئی میری, میں کیا کروں. کیونکہ بمبئی میں جو وہ تھے ایرانی ریسٹوراں وغیرہ جہاں چائے پیتے تھے ہم لوگ, وہاں کا اسٹائل ہی یہی تھا کہ پیالی کی چائے تشتری میں انڈے لی اور ایک دم سے پیا اور ایک انیہ کھسکائی ان کی طرف, وہ چلے آئے. بننے بھائی کے فیملی کے ذرا سا اشارہ میں کر دوں, ان کے والد سر سید وزیر حسن چیف جج بھی ہوئے. پہلے وکالت شروع کی لکھنؤ میں, اس کے بعد ہوتے ہوتے ہی وہ چیف جج بنے وہاں کے, اور سر کا خطاب بھی پایا. لیکن موتی لال نہرو کے خاندان سے الہ آباد میں چونکہ یہ رہتے تھے اس لیے وہاں کے تعلقات تھے, اور پھر کانگریس میں سیکریٹری کی حیثیت سے بھی کام کیا آخر میں وزیر حسن نے. وزیر حسن کے کئی بیٹے اور بیٹیاں تھیں, لیکن الگ الگ قسم کے شاخوں میں لوگ گئے. اس زمانے میں ایک اخبار پانیئر میں یا لیڈر پانیئر میں غالباً ایک کارٹون چھپا تھا. سر سید وزیر حسن جو ہے وہ ایک بڑا بھاری درخت ہے, اس کی الگ الگ شاخیں ہیں. ایک شاخ ہے ICS کی, اس کے اوپر حسن علی ظہیر کے زمانے میں ان کے سب سے بڑے بیٹے کانگریس سے مسلم لیگ میں چلے گئے تھے, یا مسلم لیگ سے مسلم لیگ میں چلے گئے تھے. تو ایک مسلم لیگ کی شاخ, اس پر علی ظہیر بیٹھے ہیں. دوسری شاخ ICS کی تھی, انڈین سول سروس, جو اس زمانے میں انگریزوں کی سب سے بڑی سروس, اس میں حسن ظہیر بیٹھے ہیں. تیسری شاخ تھی کانگریس کی, اس میں ڈاکٹر حسین ظہیر MLC سائنٹسٹ, لیکن وہ کانگریس کے تھے, وہ MLC بھی تھے, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. چوتھی شاخ کمیونسٹ پارٹی کی, تو اس پر سجاد ظہیر بیٹھے ہیں. نیچے ان کے چھوٹے بیٹے باقر ظہیر کھڑے, پوچھ رہے ہیں پاپا ویر شوڈ آئی سٹ, میں کہاں بیٹھوں آخر. تو اس قسم کا خاندان تھا. لیکن جیسا کہ اس زمانے میں ہوتا تھا کہ ذرا جو پیسے والے لوگ ہوتے تھے ان کے بیٹے اور بیٹیاں عام طور پر لندن بھیج دیے جاتے تھے پڑھنے کے لیے. تو سجاد ظہیر بھی بھیج دیے گئے تھے بیرسٹری کرنے کے, پاس کرنے کے لیے. وہاں گئے, اور وہاں اس زمانے میں ریڈیکل ہوا چل رہی تھی, اسپینش سول وار وغیرہ کے زمانے کی بات ہے یہ. تو یہ اس میں شامل ہو گئے, لیفٹ ونگ میں شامل ہو گئے, بائیں بازو کی طرف چلے گئے. ان کے ساتھیوں میں ہیرن مکھرجی اور ملک راج آنند وغیرہ, ان کے ساتھ مل کے انہوں نے لندن میں پروگریسو رائٹرز ایسوسی ایشن کی بنیاد ڈال دی. واپس آئے ہندوستان میں تو منشی پریم چند کے ساتھ مل کے انہوں نے سب سے پہلے دعوت دی منشی پریم چند کو کہ آپ پریسائڈ کیجئے. بہت دن تک بیچارے کہتے رہے کہ نہیں بھائی کسی اور بہتر آدمی کو لو, لیکن ان لوگوں نے پرسویٹ کیا کہ نہیں آپ ہی ہیں سب سے بڑے بزرگ ہمارے, آپ آئیے. اور ان کا بہت لاجواب خطبہ بھی انہوں نے منشی جی کا وہاں پریم چند کا ہے, مہاجنی کلچر کے اوپر, مہاجنی. تو اس طریقے سے انہوں نے پھیلائی شاخیں, اور دیکھتے دیکھتے ہی سارے ہندوستان میں پروگریسو رائٹرز کی شاخیں بن گئی. 1942 میں
بمبئی سے ایک اردو کا اخبار نکلا، ہفتہ روزہ ویکلی، قومی جنگ، اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے خاصا اپنا کلائنٹ پیدا کر لیا، کلائنٹیل پیدا کر لیا، بہت مقبول اخبار ہو گیا قومی جنگ۔ معلومات 2 آدمی صرف اردو کا اخبار نکال رہے تھے، ایک کا نام تھا سجاد ظہیر، دوسرے کا نام تھا سردار جعفری۔ انہوں نے یہ اخبار شروع کیا، قومی جنگ۔ یہی لکھتے بھی تھے، یہی ترجمہ بھی کرتے تھے انگریزی سے، یہی کتابت بھی کرواتے تھے، یہی پروف ریڈنگ بھی کرتے تھے۔ سردار جعفری پریس بھی لے جاتے تھے، پریس میں پتھر پر، اس زمانے میں پتھر پر چھپائی ہوتی تھی، پتھر پر اس کو دیکھتے تھے، سنگ سازی کو معائنہ کرتے تھے، اس کے بعد پھر اخبار چھپ کے آتا تھا۔ جب اخبار چھپ کے آ گیا تو پھر اب یہ ہوا کہ ہفتے کے ایک دن جب انگریزی اور ہندی کا اخبار بھی چھپ کے آ جائے تو سب لوگ جائیں اور جا کے اس کو بیچیں۔ تو ایڈیٹر صاحب اور دوسرے صاحب سردار جعفری اور دوسرے ہندی اور انگریزی کے لوگ الگ الگ محلوں میں جاتے تھے۔ چنانچہ اردو والے بھنڈی بازار اور محمد علی روڈ اور جتنا علاقہ تھا اردو کا، وہاں جا کے اخبار بیچتے تھے۔ وہ کیسے؟ جو سب سے بڑی سرخی ہوتی تھی یا سب سے اہم نیوز ہوتی تھی وہ نعرے لگاتے تھے اخبار ہاتھ میں لے کے، آ گیا ہے قومی جنگ، آ گیا فلانی، یہ آج کی خبر یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ تو سید سجاد ظہیر، لہیم شہیم آدمی، کیا باروب شخصیت، اور سردار جعفری کھڑے ہوئے نعرے لگا رہے ہیں، اخبار بیچ رہے ہیں۔ سب لوگ حیرت سے دیکھتے تھے، اس لیے کہ بھائی بہرحال کون لوگ آ گئے، یہ اخبار اس طرح تو کبھی بیچتے سنا نہیں تھا ہم نے۔ یہ 2 آدمی آئے سفید پوش اور آ کے اخبار بیچتے، تو خاصا اخبار بکنے لگا۔ پھر آ کے ڈسکشن ہوتا تھا کہ یہ نعرے ٹھیک نہیں تھے، وہ نعرے اس طرح سے کیے جائیں، وغیرہ وغیرہ۔ سن 46 میں میں بھی اس گروہ میں شامل ہو گیا، میں بمبئی پہنچ گیا۔ شہر میں جب ہم پہنچے تو یہ تو بالکل ہی مختلف شہر تھا۔ ہم بھوپال میں رہے، کانپور میں رہے، لکھنؤ میں رہے، اور لکھنؤ کے فضا، اور پھر ایک دم سے ایسے بڑے شہر میں، ایسے غدار شہر میں پہنچ گئے ہم، جہاں پر زندگی اتنی تیزی سے دوڑتی تھی کہ ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے لکھنؤ والے کہ اتنی زندگی اس تیزی سے دوڑے گی۔ یعنی صرف ٹرین اور بس اور ٹرام ہی نہیں دوڑتی تھی، انسان بھی دوڑتے تھے، ایک جگہ رک ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یہ ایک نیا دھچکا ذہن کو لگا کہ یہ بالکل ایک نیا شہر جہاں ہم آ گئے ہیں۔ رہن سہن کا طریقہ بالکل مختلف۔ ہمارے کمیون کے لیے جو ہم لوگ رہتے تھے اس میں ایک کمرہ تھا بڑا سا، ہم لوگوں کو دے دیا، ایک بلڈنگ تھی، اس کا نام پڑ گیا تھا ریڈ فلیگ ہال۔ اس میں ہم لوگ ایک کمرے میں اردو والوں کو دے دیا گیا، تو اسی میں اپنا گدا بچھایا اور تکیہ رکھا سر کے نیچے اور سو گئے اسی کمرے میں سارے لوگ اپنا۔ ڈاکٹر اشرف جب آیا کرتے تھے تو وہ بھی وہیں سوتے تھے ہمارے ہاں۔ بننے بھائی کا تو گھر الگ ہو گیا تھا اپنے بیوی بچوں کی وجہ سے، لیکن ڈاکٹر اشرف ہمیشہ آتے تھے تو وہیں سوتے تھے۔ ہماری دلچسپی صرف اخبار کی حد تک محدود نہیں تھی، چونکہ سجاد ظہیر وہاں موجود تھے اس لیے ضروری تھا، ان کی وجہ سے پروگریسو رائٹرز کی میٹنگ ہونے لگیں ہر ہفتے، اور اس میں بھی ہم کو شرکت کرنا ضروری بھی تھی اور اچھا بھی لگتا تھا بھائی ادیبوں کے ساتھ بیٹھنا۔ یہ عجیب و غریب چیز تھی کہ فلم انڈسٹری نے اس زمانے میں، یعنی 40s میں، آزادی سے پہلے، اتنا ایسی انڈسٹری ہوئی کہ جتنے اردو کے ادیب تھے، بڑے بڑے ادیب، سب کے سب بمبئی پہنچ گئے۔ خواجہ احمد عباس پہلے ہی رہتے تھے، بمبئی میں رہتے تھے اور فلمیں لکھا کرتے تھے راج کپور وغیرہ کے لیے۔ پھر کرشن چندر آ گئے، انہوں نے بھی فلمیں لکھنا شروع کی، پھر اپنی فلم بنائی بھی اور فلاپ بھی ہوئی۔ ان کے چھوٹے بھائی مہندر ناتھ وہ بھی آ گئے۔ پھر اس کے بعد دیکھا ساحر لدھیانوی اور حمید اختر پنجاب سے چلے آ رہے ہیں۔ پھر مجروح سلطان پوری۔ ہم کانپور میں جب تھے تو ہمیں کیفی اعظمی سے ملاقات ہو گئی تھی، کیفی کو ہم نے بھیج دیا، کیفی بھی بامبے آ گئے تھے۔ سردار جعفری اور سجاد ظہیر پہلے ہی موجود تھے، بیدی صاحب، عصمت چغتائی، شاہد لطیف،
ایک قافلے کا قافلہ اردو والوں کا وہاں موجود، سب فلم سے کوئی نہ کوئی تعلق رکھنے والے سوائے ہم لوگوں کے جو کہ کمیونسٹ پارٹی کے اخبار میں کام کرتے تھے۔ ان لوگوں کا فلم والوں سے فلم میں جانے سے کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن دوستی سب سے تھی۔ چنانچہ ایک دلچسپ حرکت یہ ہوتی تھی کہ جب مجروح یا ساحر، خاص طور پہ دونوں جب آتے تھے ملنے کے لیے ہم لوگوں سے اخبار کے دفتر میں، تو اپنے ساتھ یہ سگریٹ کا ٹن اکثر و بیشتر ہمیشہ لاتے تھے، اور جانتے تھے کہ یاروں کے پاس سگریٹ وگریٹ تو ہوگی نہیں پینے کی، نہ چائے پینے کے پیسے ہوں گے، تو پہلے تو چائے پلائی جاتی تھی کہ چلو نیچے چلو چائے پی کے آتے ہیں، چائے پیو، اس کے بعد سگریٹ پیو، اور پھر وہ ٹن چھوڑ کے وہاں چلے جاتے تھے۔ تو بدنام ہو گئے ہم لوگ کہ یہ اردو والے بڑے نواب لوگ ہیں، یہ اپنا 555 پیتے ہیں اور یہ پیتے ہیں، اور ارے بھیا ہم نے کہا اپنے پیسے سے نہیں پیتے یار، وہ لوگ اگر چھوڑ جاتے ہیں تو اس کو ہم لوگ سوارت کر دیتے ہیں۔ تو بمبئی کی زندگی میں یہ لوگ جب داخل سب آ گئے تو پروگریسو رائٹرز کی میٹنگیں شروع ہوئیں۔ یہ میٹنگیں ایک چھوٹا سا ہال تھا، اس کا نام یاد نہیں مجھے، اوپرا ہاؤس پر ایک ہال تھا، اس ہال میں یہ میٹنگیں ہر ہفتے ہوا کرتی تھیں۔ کبھی کبھی بننے بھائی کے گھر پر والکیشر روڈ پر بھی ہوتی تھیں، لیکن زیادہ تر یہ اس ہال میں ہوتی تھیں۔ ایک جلسہ بہت دلچسپ رہا، وہ یہ تھا کہ ایک شاعر تھے یاس یگانہ چنگیزی، بہت اچھے شاعر، ہم لوگوں کے سب کے بہت پسندیدہ شاعر۔ کرشن کا ہوں پجاری علی کے بندہ ہوں، یگانہ شان خدا دیکھ کر رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا، خودی کا نشہ چڑھا آپ میں رہا نہ گیا، خدا بنے تھے یگانہ مگر بنا نہ گیا، پکارتا رہا کس کس کو ڈوبنے والا، خدا تھے اتنے مگر کوئی آڑے آ نہ گیا۔ اس قسم کی غزلیں لکھنے والا آدمی کہ سب ترے سوا کافر، آخر اس کا مطلب کیا، سر پھرا دے انسان کا ایسا خبط مذہب کیا۔ یگانہ بہت ہی ایسے تھے انسان کے کسی کو سیٹھتے نہیں تھے، کسی کو نظر میں لاتے نہیں تھے۔ جب لکھنؤ میں تھے جن دنوں، اس طرح یہ رہنے والے تو وہاں کے تھے عظیم آباد پٹنے کے، لیکن آ کے لکھنؤ میں بس گئے تھے۔ یہاں انہوں نے سب کو، کسی کو مولانا ٹھینگا، کسی کو کچھ خطاب دیا تھا، کہا یہ غالب کی نقل کرنے والے شاعر ہیں، ان کو کچھ آتا جاتا نہیں ہے، غلبچی ہیں یہ۔ تو دو بزرگ شعراء یعنی جگر مراد آبادی اور یہ یاس یگانہ، تو بننے بھائی نے سب کو انٹروڈیوس کرنا شروع کیا، کہا بھائی ہاں اب ذرا سنائیے وشوامتر عادل صاحب، اب اپنے کچھ شعر پیش کیجئے۔ وشوامتر عادل نے، حبیب تنویر آئیے، حبیب تنویر نے، پھر یہ ہوتے کیفی اعظمی، ساحر لدھیانوی، سردار جعفری۔ اب دو رہ گئے بوڑھے، جگر مراد آبادی اور یاس یگانہ۔ خود جگر صاحب نے ان کو بیچارے کو بچا لیا امبیرسمنٹ سے، بننے بھائی کو۔ بننے بھائی کی شادی ہو گئی تھی، ایک خاتون تھی رضیہ، جن کو ہم لوگ رضیہ آپا کہتے تھے، اور والکیشر روڈ میں جب گھر چھوٹا سا ایک فلیٹ بننے بھائی نے لیا تھا تو وہیں رضیہ آپا بھی رہتی تھیں۔ جہاں تک یاد پڑتا ہے اس وقت ان کے صرف دو بیٹیاں یعنی نجمہ اور بونا، بونا کا مطلب نسیم، جو اب شاید کہیں وائس چانسلر ہو گئی ہے، وہ تھیں دو لڑکیاں۔ بعد میں ان کے یہاں دو لڑکیاں اور ہوئیں، نادرہ جو بہت اچھی مشہور اسٹیج کی ڈائریکٹر ہے، اور دوسری سب سے چھوٹی نور ظہیر، اس نے بھی حال میں ایک بڑی اچھی کتاب لکھی ہے میرے حصے کی روشنائی، یعنی روشنائی چونکہ سجاد ظہیر کی کتاب ہے تو اس نے اپنی کتاب لکھی میرے حصے کی روشنائی، اس میں اپنے ماں باپ اور دوستوں کی یادیں خاص طور پر بہت اچھی۔ تو اس زمانے میں میٹنگ جو ہوتی تو اس میں رضیہ آپا کو بڑی تکلیف ہو جاتی تھی بیچاری کو، اس لیے کہ ہمارے رائٹرز جو تھے آئے بیٹھے، ایک تو سفید فرش بچھایا گیا اس پر بیٹھے، لیکن کوئی سگریٹ کے وہاں پھینک رہا ہے، راکھ پھینک رہا ہے، تو اتنی صفائی کرنی پڑتی تھی بیچاری رضیہ آپا کو، اب کوئی مدد کرنے والا تو تھا نہیں، یہی حمید اختر اور رضیہ آپا مل کے پھر کمرہ صاف کرتی تھیں، کمرے کو پھر سجاتی تھیں،
تو اس لیے بہت گھبرانے لگی تھیں۔ رضیہ آپا خود بہت اچھے افسانہ نگار بھی تھیں، بہت اچھے افسانے کئی لکھے، انہوں نے براڈ کاسٹ بھی کیے اور شائع بھی ہوئی رضیہ آپا کی کہانیاں۔ لیکن ہوا یہ کہ دو چیزیں ہوئیں۔ ایک تو پروگریسو رائٹرز اپنی ہی انقلابیت کا شکار ہو گئے، ایک بلا وجہ کہ ایک آگے تحریک آگے کہ صاحب ارے یہ تو اب انقلاب کا زمانہ ہے، آپ لوگ یہاں کیا بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، آپ اٹھیے اور ایک دم سے حملہ کر دیجیے اور بس ہندوستان تیار ہے، آپ کا انتظار کر رہا ہے، چلیے تیار ہو جائیے، انقلاب۔ تو پھر ابتدا ہو گئی ان لوگوں کو ہٹانے نکالنے کے، سب کو، کون رائٹر پروگریسو ہے کون نہیں ہے، ساغر پروگریسو ہے کہ نہیں ہے، عباس پروگریسو ہے کہ نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ پریم چند نے پہلے وارن کیا تھا ایک دن سجاد ظہیر اور رشید جہاں کو کہ بھائی تم لوگ جب تیز انقلاب کی باتیں کرتے ہو تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں اگر تم لوگ تیز دوڑنے لگے اور اس میں ٹھوکر کھا کے گرو گے تو میں تو بڈھا آدمی ہوں، میں تو پھر اٹھ بھی نہ پاؤں گا۔ تو ہوا بھی واقعی یہی کہ اتنا تیز دوڑے کہ یہ لوگ گر پڑے۔ نئے پارٹی لائن آ گئی، کمیونسٹ پارٹی کی لائن بھی تبدیل ہوئی تھی، اسی وجہ سے سب ہنگامہ بھی ہوا۔ سجاد ظہیر کو سے کہا گیا کہ اب آپ پاکستان چلے جائیے، کمیونسٹ پارٹی کے آپ لیڈر ہو جائیے، وہاں جا کے بتائیے یہاں کا آدمی وہاں جا کے کمیونسٹ پارٹی کے لیڈر ہو جائے۔ افسوس یہ ہے کہ اس بننے بھائی نے اس بات کو قبول کر لیا۔ میرا خیال ہے کہ جس کام کے لیے وہ سب سے زیادہ ناموزوں تھے وہ کام انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ چنانچہ وہاں گئے اور وہاں کچھ زیادہ کام جتنا بھی کیا ہو انہوں نے، لیکن بہرحال گرفتار ہوئے، مقدمہ چلا، 5 برس جیل میں رہے، کہ لکھتے رہے۔ خیر یہ بھی اچھا ہی ہوا کہ وہ کتابیں وہاں لکھنے کا موقع ملا۔ ذکر حافظ بھی انہوں نے کتاب لکھی وہاں پر، پھر ان کے یہ کتاب روشنائی بھی وہیں لکھی گئی، جیل میں لکھی گئی۔ سجاد ظہیر نے جو لکھی ہے کتاب روشنائی، وہ پوری تاریخ ہے اسی موومنٹ کی، اس میں سارے حالانکہ وہ جیل میں جب تھے راولپنڈی کے تب لکھی ہے وہ کتاب، لیکن سارے ڈاکومنٹس اور خط اس میں شامل ہیں، وہ پڑھنے کی چیز ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہندوستان کی تحریک آزادی پر بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں، ہندوستان کے مورخوں نے اور بہت اچھے ہسٹورینس نے لکھی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ کسی کتاب میں یہ ذکر نہیں ہے تفصیل کے ساتھ، بلکہ میرا خیال سے شاید معمولی طور پر بھی ذکر نہ ملے گا کہ اس آزادی کی تحریک میں آرٹسٹس نے، ادیبوں نے، فنکاروں نے، تھیٹر والوں نے، سنیما والوں نے کیا رول ادا کیا اور کتنا اہم تھا یا غیر اہم تھا، کیا تھا، میرا خیال سے کسی تاریخ میں تفصیل سے آپ کو یہ نہ ملے گا۔ لیکن اب اگر کوئی تاریخ لکھے گا اور نہ لکھے تو سمجھو کہ اس نے یہ کتاب نہیں پڑھی، کیونکہ اب یہ کتاب روشنائی سجاد ظہیر کی ایسی دستاویز ہے جو بتاتی ہے کہ ان لوگوں نے آزادی کی تحریک میں کتنا بڑا رول ادا کیا تھا۔ پھر یہ لوگ چھوٹے، ان کو تو جو پروزیکیوشن تھا اس نے تو ڈیمانڈ کیا تھا پھانسی کی سزا، کہ یہ لوگ غدار ہیں، انہوں نے غداری کی، فوج کے ساتھ مل کے انہوں نے تختہ الٹنے کی کوشش کی، اس لیے ان کو پھانسی دی جائے۔ لیکن بہرحال ان لوگوں کو رہائی ملی۔ اس کے بعد بننے بھائی نے ہندوستان آئے، ظاہر اس لیے ابھی آئے کہ جواہر لال نہرو بھی تھے، اس لیے ان کے آسانی سے واپس آ سکے بننے بھائی۔ ہندوستان آ گئے، پھر سے زندگی جوڑنے کی کوشش کی۔ پھر میں نے ان کو پہلے بھی لکھ دیا تھا جب چھوٹ کے آئے تھے کہ ان کو معلوم تھا کہ میں اب دلی پہنچ گیا ہوں، بمبئی چھوڑ کے دلی آ گیا ہوں اور پارٹی آفس سے کچھ تعلق میرا باقی ہے، قائم ہے۔ تو مجھے خط لکھا کہ میں آ رہا ہوں دلی۔ تو جب وہ بیچارے آئے ہیں تو اس وقت صرف میں تھا اسٹیشن پر ان کو ریسیو کرنے والا، اور کوئی نہیں تھا۔ لیکن بہرحال بننے بھائی ایسے آدمی نہیں تھے جو دل میں کوئی باتیں رکھتے۔ انہوں نے پھر سے اپنی زندگی کو اسی طرح سے ڈھرے پر لانے کی کوشش کی۔ اب انہوں نے ایفرو ایشین رائٹرز ایسوسی ایشن میں کوئی آرگنائز کرنا شروع کیا، اور اس کی بڑی کانفرنسیں بھی کی، پروگریسو رائٹرز کی، ایفرو ایشین رائٹرز کی، باہر بھی گئے وہ اس سلسلے میں۔ قاہرہ میں اس کا دفتر قائم ہوا، روس کا دورہ بھی کیا، بلکہ روس کا دورہ ہی میں آخر میں ان کا انتقال بھی ہوا۔ لیکن ایفرو ایشین رائٹرز ایسوسی ایشن کے سلسلے میں ایک کانفرنس جب ہوئی دلی میں تو اس میں ایلیا ایرنبرگ کو بلایا بھی تھا انہوں نے،
ایک چھوٹا سا جلسہ، تھوڑا چھوٹی سی ایک میٹنگ کی رائٹرز کے ساتھ ایلیا ایرنبرگ کی کہ آپ آئیے اور بولیے۔ ایرنبرگ روسی زبان کے ادیب، انہوں نے روسی میں تقریر کی، ایک انٹرپریٹر ساتھ تھا رشین ایمبیسی کا، اس نے انگریزی میں انٹرپریٹ کرنا شروع کیا، لیکن یہ طوفان میل کے رفتار سے بولنے والے آدمی ہے، وہ بیچارہ اٹک رہا تھا بیچ بیچ میں انگریزی میں، تو بہت خاموش ہو گئے۔ کہنے لگے کہ میں اگر یہ تو مجھے پسند نہیں آ رہا یہ انٹرپریٹر، کوئی فرینچ انٹرپریٹ کر سکتا تو میں فرینچ میں بولوں گا۔ لوگوں نے بننے بھائی کی طرف دیکھا، اس لیے کہ یہ فرینچ جانتے تھے۔ بننے بھائی نے کہا ٹھیک ہے میں کرتا ہوں، کھڑے ہو گئے۔ اب وہی رفتار اس کے ایرنبرگ کی، اور ان کی رفتار اتنی ہی سلو جتنے بننے بھائی خود ہمیشہ آہستہ آہستہ چلنے والے بولنے والے آدمی۔ پھر یہ کیا، وہ فرانسیسی سے انگریزی میں ترجمہ کرنا کوئی اتنا آسان کام تو تھا نہیں، اٹکتے رہے۔ ایک صاحب نیچے سے بیٹھے ہوئے ان کی مدد پر آئے، اور انہوں نے ان سے کہنا شروع کیا کہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ۔ کون صاحب تھے وہ؟ پنڈت جواہر لال نہرو، وزیر اعظم ہند۔ بننے نے ان کو دعوت دی تھی، وہ آئے، اور بننے کی مدد کرنا فرض تھا، انہوں نے بننے کی مدد کرنا شروع کی۔ لیکن نہیں صاحب، جواہر لال اور سجاد ظہیر کی کوشش کے باوجود وہ شخص مطمئن نہیں ہوا، چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ نو اٹس ناٹ پاسبل ٹو میک لو ود دی ہیلپ آف اے انٹرپریٹر۔ بیٹھ گیا آخر میں وہ۔ ایک خیال یہ ہے لوگوں کا جو زیادہ تر ذہن نہیں جانتے سجاد ظہیر کو، یعنی بننے بھائی کو ہمارے، کہ وہ آرگنائزر تھے اور لیڈر تھے۔ وہ تو تھے، لیکن وہ ایسے ادیب تھے جنہوں نے ٹرینڈ سیٹ کیا بہت سی چیزوں کے لیے۔ مثلاً جب وہ لندن میں تھے تو انہوں نے ایک ڈرامہ لکھا بیمار، ایک ناولٹ لکھا لندن کی ایک شام۔ اس کے بعد انہوں نے شاعری کی، دلی واپس آ کے جب شاعری کی تو وہ آزاد شاعری تھی، یعنی اب تک کس لوگوں کی۔ فیض صاحب نے ایک دفعہ مجھ سے کہا، کہنے لگا ناظم حکمت سے بات ہو رہی تھی تو ناظم حکمت کہہ رہے ابھی تک تم لوگ قافیے اور ردیف اور بحر کے پابند ہو، چھوڑو ان چیزوں کو۔ تو میں نے کہا میں اصولاً تو آپ سے متفق ہوں، لیکن اب اتنی عادت پڑ گئی ہے کہ بحر کے شعر ہوتا ہی نہیں ہے مجھ سے۔ لیکن بننے بھائی نے یہ قید توڑی، چنانچہ ان کا مجموعہ جو ہے پگھلا نیلم، اس میں اسی قسم کے نظمیں ہیں جو بحر سے آزاد ہیں، جو قافیہ اور ردیف سے آزاد ہیں، ایک نئے انداز کی نظمیں۔ آج رات تم آئی ہوتی، جاڑا اور اندھیرا ہم نے چھوٹے سے کمرے سے اپنے بالکل باہر پھینک دیا تھا، ویسے جیسے روز صبح کو جھاڑو دے کر مٹی، گرد اور ایش ٹرے کی راکھ نکالی جاتی ہے۔ دوستوں کی سانسوں کی گرمی، باتوں کی رو پگھل رہی تھی، سگریٹ کے خاموش دھوئیں میں ذہن ہمارے جھمک رہے تھے، اپنے کو ہم بھول گئے تھے۔ کب، آخر کب دیس ہمارا اونچا ہوگا؟ ہندی، اردو، پنجابی کب دودھ میں شکر ہو جائیں گی؟ بھارت ماں کی ممتا کب پروان چڑھے گی؟ کب انمول انوپ رتن ساہت کے ہم چرنوں میں اس کے بھینٹ کریں گے؟ اس یگ کے کب کالی داس، کبیر، میر، میرا، تلسی، وارث، غالب چمکیں گے آکاش پہ اپنے؟ گھونگھٹ کاڑھے آنکھ چرائے چھم چھم کرتی سب کے دل کی رانی کویتا کب آئے گی؟ نوجیون کے آشا کی لالی برکھا بن کر برسے گی کب اس دھرتی پر؟ دور، بہت ہی دور سہی تم آ جاتی بس ایک رات کو، تھوڑی دیر کو، دوستوں سے ہم پھر یہ کہتے ان سے ملیے، یہ آشا ہیں آج ہمارے پاس رہیں گی، کل بھارت کے ہر آنگن میں ان کے گیت کا رس ٹپکے گا، ان کے گھنگرو کی چھن چھن سب کے من میں سنائی دے گی، اور ان کی بانی کا امرت ہم سب کو پینے کو ملے گا، اور یہ دکھ کی ماری دھرتی کروٹ لے کر جاگ پڑے گی، دیس ہمارا اونچا ہوگا۔ آج رات تم آئی ہوتی، دور، بہت ہی دور سہی تم آ جاتی بس ایک رات کو، تھوڑی دیر کو۔
پھر یہ چلے گئے تاشقند چلے گئے تھے، روس کا دورہ کرنے لگے تھے، یا فروشن رائٹرز سلسلے میں وہ اور فیض دونوں، اور وہیں پر ان کا دل کا دورہ پڑا، وہیں انتقال ہوا۔ فیض ان کی لاش لے کے آئے تھے اور دلی، اور وہیں جامعہ میں ان کو دفن کیا گیا۔